بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پن پوائنٹ ان سائڈ میں ہوں جاوید پینا۔ سب سے پہلے تو گزارش کریں تھے کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آج بات کریں گے کہ آرمی چیف اچانک جو سعودیہ کے دورے پہ کیوں روانہ ہوئے تھے، اب تو واپس بھی آ گئے ہیں۔ دوسرا یہ کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں وہ کس موڑ پر ہیں۔ تیسرا یہ کہ بانی پی ٹی اے خان صاحب نے کل صحافیوں سے بات کرتے ہوئے پھر کہا ہے کہ جی میں 5-6 ماہ کے اندر باہر آ جاؤں گا۔ چوتھا یہ کہ حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے پی ٹی اے کے تنظیمی عہدے سے استعفیٰ کیوں دیا ہے۔ تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے ایک دو ضمنی باتیں درمیان میں کہ امریکہ کے جو جنوبی ایشیا کے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں ڈونلڈ لو، جن کو ہر پاکستانی جانتا ہے کیونکہ خان صاحب نے ان کا تعارف اتنا زیادہ کرا دیا پاکستان میں، تو میرا خیال ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ انہوں نے کل جو یہ امریکہ کے ایوان کی کمیٹی تھی وہ پیش ہوئے اور اس میں انہوں نے تردید کی کہ جی میرا کوئی تعلق نہیں خان صاحب کے جو خلاف طریقے میں اعتماد آئی تھی، میں سختی سے ان الزامات کی تردید کرتا ہوں اور میرا دور دور سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ لیکن ساتھ انہوں نے یہ بات کی کہ پاکستان کے اندر اس الیکشن میں جو بے ضابطگیاں بے قاعدگیاں ہوئی ہیں اس کی صاف شفاف تحقیقات بھی ہونی چاہیے۔ خاص بات یہ تھی کہ اس ایوان میں نعرے بھی لگے کہ پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ تو یہ ایک تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنا ریکارڈ، اپنا بیان جو ہے، احتجاج جو ہے وہ ہر جگہ ریکارڈ کروا دیا ہے، چاہے وہ امریکہ کے ایوان ہوں، امریکہ کی گلیاں ہوں، یا پورے پاکستان میں اور پورے دنیا میں جہاں جہاں بھی پی ٹی آئی کے لوگوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہوا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آرمی چیف جو تھے، دورہ سعودیہ ان کا جو تھا اس کی پیچھے وجہ کیا تھی۔ تو آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب اس لیے سعودیہ کے دورے پہ گئے تھے کہ کوئی فائنینشیل میٹرز ان کے ساتھ ڈسکس کیے جائیں، کوئی انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات کی جائے، اور آندہ چند دنوں کے اندر جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ شہباز شریف صاحب بھی سعودیہ کے دورے پہ جائیں گے، تو یہ ایک اسی کا تسلسل تھا اور ایک راہ ہموار کرنی تھی کہ شہباز شریف صاحب جب دورے پہ جائیں تو اس سے پہلے جو اس طرح کے معاملات ہیں جو مالی طور پہ سعودیہ کے ساتھ وہ ڈسکس ہو چکی ہوں، اور جو گارنٹیاں یا ایشورنس ہے وہ جو ریاست دیتی ہے اسی کے بہاف کے اوپر یہ کہہ لیں کہ جو ملک کے پرائم منسٹر ہوتے چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ اس طرح پہلے جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو باجوہ صاحب نے بھی دورے کیے تھے اور کافی پیسے اکٹھے کر کے دیے تھے پاکستان کو۔ اس دفعہ جو آرمی چیف ہیں انہوں نے زیادہ فوکس کیا ہے کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ لائی جائے، بجائے اس کے کہ 1 ارب ڈالر 2 ارب ڈالر جس طرح پہلے لیتے امداد اور ہماری نظریں بھی نیچی ہوتی ہیں، اس سے بہتر ہے کہ ایک اپنا تشخص جو برقرار رکھا جائے، اور کچھ 30-35 ارب ڈالر کی جیسے ایک وعدہ کیا تھا سعودی عرب نے کہ ہم انویسٹمنٹ کریں گے پاکستان کے اندر آئل ریفائنری کی شکل میں یا زراعت کے اندر، تو وہ آرمی چیف صاحب نے ان سے بات کی ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کریں، کیونکہ الیکشن سے پہلے ایک تھوڑی سی صورتحال واضح نہیں تھی کہ کون سی حکومت آئے گی اور اسٹیبل ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو اس لیے سارے معاملات جو تھے وہ ان کے ساتھ بھی رکے ہوئے تھے۔ اور تیسرا یہ کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جب تک معاملات طے نہیں ہوتے اس وقت تک آپ کو کوئی ملک بھی پیسے نہیں دیتا، چاہے وہ انویسٹمنٹ بھی نہیں کرتا، پیسے بھی نہیں دیتا، چاہے سعودیہ ہو، چائنا ہو یا یورپین کنٹریز کوئی بھی ہوں۔ تو آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا اسٹاف لیول کا معاہدہ ہو گیا، اور میرا خیال اپریل کے اندر ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہے، وہاں پہ 1.1 بلین ڈالر جو ہیں وہ پاکستان کو انشاءاللہ مل جائیں گے، اور جو اسٹینڈ بائی ایک معاہدہ کیا تھا الیکشن سے پہلے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو ساتھ میرا خیال یہ بھی ایک گزارش کی گئی ہے کہ اس دفعہ سعودی عرب اور دبئی جو ہیں وہ 10-10 ارب ڈالر جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے اندر رکھوا دیں، تاکہ پاکستان کے ذریعے مبادلے کے ذخائر جب بڑھ جائیں گے تو وہ بھی ایک اکانومی کو اسٹیبل کرنے کے اندر ہیلپ فل ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آج آرمی چیف کی میٹنگ ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے۔ ایک تو ایس آئی ایف سی جو ہے اس کے بارے میں بھی اجلاس تھا کمیٹی کا، جس میں چاروں صوبے کے وزراء اعلیٰ بھی آئے ہوئے تھے اور عسکری قیادت بھی تھی۔ تو اس سے قبل میٹنگ بھی ہوئی ہے جس میں دورہ سعودیہ کے اوپر جو آرمی چیف انہوں نے پرائم منسٹر کو اعتماد میں لی اور ساری تفصیل سے ان کو آگاہ بھی کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جی، پاکستان نے کچھ دن قبل جو ہے وہ افغانستان کے سرحدی علاقے پکتیکا اور خوست، ان کے جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پہ ایئر اٹیک کیا تھا، ایئر اسٹرائک کی تھی، جس کے نتیجے میں جو امیر علی کے اندر کچھ دن پہلے حملہ ہوا تھا جس میں ہمارے 2 آفیسرز سمیت 8 لوگ شہید ہوئے تھے، جس میں ایک لیفٹنٹ کرنل تھے اور ایک
کیپٹن بھی تھے، نوجوان بچہ جیسے وہ بھی شہید ہوئے ہیں، جو 5 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے۔ اس کے بعد ایک غم و غصے کی کیفیت تھی سول اور سیاسی اور جو عسکری قیادت اس کے درمیان، اور یاد ہوگا کہ آصف زرداری صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم بدلہ لیں گے۔ تو یہ اسی کا رد عمل تھا کہ پاکستان نے پھر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو چن چن کے نشانہ بنایا تھا، اور جس میں 8 دہشت گرد ہلاک ہوئے تھے، جس میں ایک کمانڈر بھی تھا۔ آج دفتر خارجہ نے بھی اس کے اوپر پریس کانفرنس کی ہے کہ افغانستان کی خود مختاری بڑی عزیز ہے، لیکن جب وہاں پہ در اندازی ہوگی اور وہاں کی افغان حکومت جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو شیلٹر دے گی، اس کے بعد پھر یہ ری ایکشن ہوگا۔ اور میرے خیال پاکستان نے یہ دوسری دفعہ، پہلے ایران میں اور اب افغانستان میں اس طرح کی اسٹرائک کر کے یہ ایک پیغام دیا ہے، بڑا میسج دیا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی دہشت گردی کرے گا یا ہمارے جوانوں کو یا فوجی آفیسرز کو شہید کرے گا تو پھر پاکستان جو ہے وہ بھی اس کا جواب دے گا۔ تو 8 مقامات پر جو افغانستان کے اندر پاکستان نے ایئر اسٹرائکس کی تھی، 8 مقامات کے اوپر، جس میں ایک جگہ ان کے کمانڈر تھے عبداللہ شاہ، وہ شہری کے بعد والی بال کھیلنے گئے ہوئے تھے، وہ بچ گئے، لیکن باقی جہاں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پاکستان نے کیا تھا وہ ان کا سارا الحمدللہ کامیاب ہوا ہے۔ اور اس پر میں کہہ چکا ہوں کہ ہاں، افغانستان کی حکومت نے، افغان طالبان نے بھی اس چیز کو تھوڑا سا جتنا نقصان ہو اتنا نہیں بتایا، کم بتایا، اور تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا جی ایک گھر پہ حملہ ہوا تو اس میں خواتین اور بچے جو ہیں وہ مارے گئے تھے، لیکن ساتھ یہ نہیں بتایا کہ وہ گھر بھی انہیں دہشت گردوں میں سے کسی دہشت گرد کا تھا۔ اور وہاں کے عوام بھی ظاہری بات ہے رجسٹ کر سکتی ہے یا ایک احتجاج کر سکتی ہے یا دباؤ میں لا سکتی ہے، تو اس لیے پھر انہوں نے نقصان بھی کم بتایا، اور پاکستان نے بھی اتنی ڈیٹیل سے نہیں بتایا کہ کیا کیا کہاں کا سٹرائکس کی ہیں، لیکن دونوں ملکوں کو یہ پتہ ہے کہ کہاں سٹرائک کی گئی اور کہاں پہ ہوئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا جی میں 5-6 ماہ کے اندر باہر آ جاؤں گا۔ ویسے خان صاحب نے اب تک جو باتیں کی ہیں وہ سچ ثابت ہوئی ہیں، لیکن یہ سچ ثابت ہوتی مجھے نظر نہیں آ رہی۔ میں اس سے پہلے ایک بلاگ میں بھی کہہ چکا ہوں کہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ 2024 تک تو خان صاحب باہر آتے نظر نہیں آ رہے، لیکن کوئی پتہ بھی نہیں ہے۔ خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ مجھے نکالا گیا ہے جس انداز سے تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں، تو پاکستان کی اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک الیکشن نہیں ہوں گے، وہ اکانومی میں بہتری نہیں آئے گی، اور وہ واقع نہیں آئی کہ آج تک ہماری اکانومی جو ہے وہ ویسی ہی ہے۔ اب تھوڑی سی یہ ہے کہ نگران گورنمنٹ کے جو اقدامات تھے اس کو آج پرائم منسٹر صاحب نے خطاب کے اندر بھی کہا ہے کہ جیسے بجلی چوروں کے خلاف سخت آپریشن کیا، اسمگلنگ کے خلاف کیا، ڈالرز مافیا کے خلاف کیا، تو اس سے اسٹیبلٹی آئی تھی۔ تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آنے والی حکومت بھی اسی کو کنٹینیو کرے گی، اور آج شہباز شریف صاحب نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم انہی سارے معاملات کو، بلکہ آج کی جو ایس آئی ایف سی کی کمیٹی ایپس کمیٹی تھی، اس کے اندر سابق نگران وزیر اعظم انوار الکاکڑ سمیت ان کی جو کابینہ تھی وہ ساری انوائٹ کی گئی تھی، اور ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا موقع ہے کہ نگران سیٹ اپ جو تھا وہ کچھ لمبا عرصہ بھی چلا ہے، اور انہوں نے ایسے اقدامات کیے کہ جو ایک منتخب حکومت بھی نہیں کر سکتی تھی، اور انہوں نے مزید مطلب انہی جو اقدامات کیے تھے اس کی تفاصیل بھی سامنے رکھی ہیں تاکہ اسی کو آگے لے کے سیکنڈ کیا جائے اور لے کے چلا جائے۔ تو یہ جی خان صاحب کے بارے میں جو بات تھی وہ بھی بتا دی آپ کو کہ خان صاحب نے یہ اظہار تو کیا ہے، لیکن ساتھ میں نے کل کے ایک بلاگ میں کہا تھا کہ تھوڑے سے نالہ ہیں عالم گنڈا پور صاحب کے ساتھ کہ انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ تصویر کیوں بنائی تھی، وہ اپنے صوبے کے حقوق کی 14-15 ارب روپے جو ہم نے مرکز سے لینا اس کی بات کرتے، تصویریں اور فوٹو سیشن ساتھ نہ کرواتے۔ تو اس پر وہ انہوں نے کل بھی صحافی کے سوال کے جواب میں یہی الفاظ ہی کہے تھے۔ بہر یہ روٹین کی بات ہے۔ اب حماد اظہر صاحب کی بات کریں تو ایک تو حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ زیر زمین ہیں یا چھپے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر مقدمات کافی ہیں، اور وہ کبھی کسی دوست کے فارم ہاؤس پہ تھے، کبھی کسی کے، تو منظر یہاں پہ نہیں آ رہے۔ اب وہ سرنڈر کریں گے تو گرفتار ہوں گے، جیل جائیں گے، اس کے بعد ان کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ چلیں گے، تو وہ لمبا عرصہ جیل جانا نہیں چاہتے، نہ میرا خیال ان کا مزاج ہے۔ تو دوسرا یہ کہ خان صاحب کے ساتھ ان کا انٹریکشن بھی اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ وہ خود چھپے ہوئے ہیں۔ کافی لوگوں نے، نئے چہروں نے الیکشن سے پہلے اور الیکشن سے بعد تک جو ہے نا وہ ایک سپیس لے لی ہوئی ہے، جو خاصے متحرک ہیں اور خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، خان صاحب کے ساتھ پیغام رسانی بھی ہوتی ہے، اور اگر یہ کوئی پیغام پہنچاتے بھی ہیں تو خان صاحب تک وہ اس حالت میں پیغام پہنچتا بھی نہیں ہے۔ دوسرا یہ الیکشن کے اندر کو 2 ٹکٹیں ایم پی کی جو تھی وہ یہ خود چاہ رہے تھے لینا، اپنے پسند کے ان کے لوگ تھے، لیکن خان صاحب جو تھے انہوں نے ٹکٹ دوسروں کو دے دی، تو یہ بھی ان کے دل کے اندر ایک تھوڑی سی رنجش تھی جس کی وجہ سے انہوں نے
یہ ریزائن کیا ہے، لیکن انہوں نے یہ بات ساتھ بڑی واضح طور پہ کی ہے کہ میں بحیثیت ورکر اور خان صاحب کے سپاہی بن کے پی ٹی اے کے اندر کام کروں گا، اپنے عہدے سے استعفیٰ دے رہا ہوں، میں پی ٹی اے سے کہیں نہیں جا رہا۔ یہ تھی جی اب تک کی اپڈیٹ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔